قیمت ہے جنت کی کلمہ لا الہ الا اللہ. حدیث پیغمبر ہے ثمن الجنت لا الہ الا اللہ. جنت کی قیمت لا الہ الا اللہ ہے. ضمانت ولایت محمد و آل محمد. لا الہ الا اللہ قبول نہیں ہوگا بغیر ولایت محمد و آل محمد. کیوں کہہ رہا ہوں قبول نہیں ہوگا؟ کوئی کھڑا ہو کے اعتراض کر سکتا ہے کیا غلو ہے؟ غلو نہیں ہے. آخر پروردگار دیکھے گا کہ یہ لا الہ الا اللہ کہنے والا ہمارے لیے جسم کا قائل ہے. یہ لا الہ الا اللہ کہنے والا ہمارا آخری ٹھکانہ خود جہنم کو قرار دے رہا ہے، یا یہ لا الہ الا اللہ کہنے والا وہ ہے جس نے محمد سے، علی سے، حسن و حسین سے در سے توحید لیا ہے اور واقعاً شعور توحید رکھتا ہے. اس لیے کہ کلمہ لا الہ الا اللہ قیمت بہشت ہے، مگر یہ کلمہ بھی قبول نہیں ہوگا جب تک کہ انسان یہ کلمہ واسطہ محمد و آل محمد سے لے کر نہ جائے. اس لیے کہ ہم تک کلمہ لا الہ الا اللہ پہنچا انہی کی زبان سے ہے، انہی کے وسیلے سے قبول بھی ہوگا، ان کے بغیر یہ قبول نہیں ہو سکتا. اسی طرف اشارہ کیا تھا حضرت امام ابو الحسن علی ابن موسیٰ الرضا علیہ السلام. روایت ذہن میں آ گئی تو عرض کر دوں، اور ایک روایت کو سمجھنے کے لیے ایک روایت کو سمجھنے کی کوشش کیجئے تو کتنے نکات روشن ہوتے چلے جاتے ہیں. بس شاید آج اس ایک روایت سے زیادہ پڑھ بھی نہ سکوں، دامن وقت بھی محدود ہے اور طبیعت بھی اسی اعتبار سے پہلے سے مزمحل ہے. مشہور حدیث ہے، آپ حضرات نے بہت مرتبہ سنی ہوگی. یہ حدیث کوئی نئی حدیث نہیں پڑھ رہا ہوں، لیکن شاید نئے طریقے سے سمجھنے کی کوشش کر رہا ہوں. حدیث یہ ہے کہ طاغوت وقت نے فرزند رسول حضرت ابو الحسن الرضا علیہ السلام مدینے سے خراسان بلوایا اپنے دار السلطنت ولی عہدی سپرد کرنے کے لیے. اب وہ پوری شرح ولی عہدی ظاہر مقصود بیان نہیں ہے. حضرت تشریف لائے، راستے میں ایک جم غفیر امنڈ پڑا مجمع. نیشاپور اس وقت کا نیشاپور اس وقت کے اسلامی مملکت کے بڑے شہروں میں سے ہوا کرتا تھا اور ایک طرح سے کلچرل کیپٹل تھا. پولیٹیکل نہیں، کلچرل، تہذیبی ثقافتی مرکز تھا. علمی اعتبار سے غنی شہر تھا. ہزاروں محدثین، ہزاروں مدرسین، ہزاروں علماء، ہزاروں فقہا، ہزاروں مفسرین اس شہر میں تھے. مدرسے آباد تھے، طلباء تحصیل علم میں مشغول تھے. جب اس شہر کے لوگوں نے سنا کہ ادھر سے فرزند رسول کی سواری گزر رہی ہے تو سب امنڈ پڑے اور درخواست کی کہ یا ابن رسول اللہ، اے فرزند رسول، کوئی حدیث سناتے ہوئے آگے بڑھے. بہت اصرار بڑھا تو آپ نے محمل سے سر نکالا اور کہا کہ سنو، مجھ سے بیان کیا میرے والد حضرت امام ابو الحسن موسیٰ بن جعفر الکاظم نے، ان سے بیان کیا ان کے والد حضرت امام ابو عبداللہ جعفر ابن محمد صادق نے، ان سے بیان کیا ان کے والد حضرت ابو جعفر محمد ابن علی باقر نے، ان سے بیان کیا ان کے والد
حضرت ابو محمد علی ابن الحسین زین العابدین نے ان سے بیان کیا، ان کے والد حضرت ابو عبداللہ حسین ابن علی نے ان سے بیان کیا، ان کے والد حضرت ابو الحسن ابو تراب امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب نے ان سے بیان کیا، حبیب کبریا نے، اور حبیب کبریا نے یہ فرمایا کہ جبرائیل نے آ کر یہ پیغام دیا ہے حدیث قدسی میں کہ اللہ سبحانہ و تعالی فرماتا ہے کلمۃ لا الہ الا اللہ حصنی فمن دخل حصنی امن من عذابی۔ اللہ سبحانہ و تعالی فرماتا ہے کہ کلمہ لا الہ الا اللہ میرا قلعہ ہے، کلمہ لا الہ الا اللہ میرا قلعہ ہے، جو اس قلعے میں داخل ہو گیا وہ میرے عذاب سے محفوظ ہو گیا۔ یہ کہہ کے خاموش ہوئے، سواری ایک قدم دو قدم آگے بڑھی، مجمع نے پھر فریاد کی فرزند رسول کچھ اور عطا فرمائیں، کچھ اور اضافہ فرمائیں، اس بیان میں کچھ اور اضافہ فرمائیں، اس بیان میں کچھ اور اضافہ فرمائیں۔ آپ نے محمل سے دوبارہ سر نکالا، کہا بشرطها وشروطها وانا من شروطها، اس کی شرطیں ہیں اور ان شرطوں میں سے میں بھی ایک شرط ہوں۔ سواری آگے بڑھ گئی۔ اب سمجھ میں آئی میں نے کیا عرض کیا تھا؟ قیمت جنت لا الہ الا اللہ ہے، ضمانت جنت ولایت اہل بیت۔ چند لمحے اور اسی حدیث کو ابھی اور سمجھنے کی کوشش کریں۔ یہ تو کتابوں میں بھی لکھی ہوئی ہے اور آپ سنتے بھی رہتے ہیں، ذرا سمجھنے کی اور تو کوشش کریں۔ اس حدیث کی جمالیات کتنی ہیں، اس حدیث کے مضمرات کتنے ہیں، اس میں اسرار و رموز کتنے ہیں، اس مختصر سی حدیث کی تفصیل کتنی بے پناہ ہے۔ آج اس پہ غور کر لیجیے۔ حدیث کے دو حصے ہوتے ہیں، ایک سند ایک متن۔ سند کہتے ہیں وہ لائن جس میں نیریٹرز کا ذکر ہوتا ہے، فلاں نے نیریٹ کیا فلاں سے، فلاں نے فلاں سے، فلاں نے فلاں سے، فلاں نے۔ جتنی حدیث کی کتابیں آپ دیکھیں گے اس میں ان لکھا ہوگا۔ اور پھر دوسرا ہوتا ہے متن حدیث، یعنی ٹیکسٹ، وہ بات جو نیریٹ کی گئی، وہ بات جو نقل کی گئی۔ یہ دو جز ہوتے ہیں حدیث کے۔ حضرت نے حدیث بیان فرمائی مکمل سند کے ساتھ، متن کے ساتھ، لیکن بات اتنی ہی نہیں ہے۔ سوال یہ ہے کہ اس سند کو ذکر کرنے کی ضرورت کیا تھی؟ یہ میں کیوں کہہ رہا ہوں؟ یہ ایک علمی ذوق جو رکھتے ہیں جو لوگ اہل مطالعہ ہیں وہ اچھی طرح اس نقطے کی قدر کریں گے، لیکن آپ حضرات بھی جو اہل مطالعہ نہیں ہیں، جو فن حدیث سے واقف نہیں ہیں، وہ بھی بات بہرحال سمجھ کے اٹھیں گے۔ آل محمد کا مرتبہ امت میں یہ رہا ہمیشہ کہ بڑے بڑے محدثین عامہ، عام مسلمانوں میں سے جو بڑے بڑے محدثین ہیں، وہ بھی یہ کہتے تھے کہ اس خاندان کا کوئی فرد اگر قال رسول اللہ کہہ دے تو سند پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور اس پر علم حدیث و علم رجال کی کتابوں کی برقگردانی کیجئے تو آپ کو بہت سی باتیں ملیں گی۔ مثلا جب حضرت امام محمد باقر علیہ السلام کی وفات ہوئی، آپ کی شہادت ہوئی، آپ کا وصال ہو گیا، تو کچھ بڑے محدثین امام صادق علیہ السلام کے پاس آئے تعزیت کے لیے، پرسے کے لیے، اور تعزیت و پرسہ دینے کا انداز یہ تھا کہ انہوں نے کہا کہ ہائے آج وہ ذات اٹھ گئی جو بلا واسطہ کہتے تھی قال رسول اللہ۔